بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 75 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الطور کی آیت نمبر 24 سے لے کر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کے ارد گرد نوجوان پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے۔ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، جیسا کہ ایسے خوبصورت ہوں گے جیسا کہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہیں گے کہ ہم پہلے جب اپنے گھر والوں میں تھے یعنی دنیا میں تھے تو فی اہلنا گھر والوں میں تھے، مشفقین تو ڈرے سہمے رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، آخر اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور ہمیں جلسانے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ انا کننا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم، ہم اس سے پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جو بڑا محسن ہے، الرحیم بہت مہربان ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ اپنے پروردگار کے فضل سے آپ نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، بلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ صاحب شاعر ہیں، نتربص به ریب المنون، جن کے بارے میں ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، چونکہ پیچھے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے جو اہل جنت کو عطا کی جائیں گی، تو ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ ایسے نوجوان ان کی خدمت پر معمور ہوں گے جو حسن و جمال میں ایسے سچے اور آبدار موتیوں کی طرح ہوں گے جنہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے، تو انسانی ہاتھوں نے ان کو چھوا تک نہیں ہوتا، تو ایسے جو ہے وہ نوجوان اہل جنت کی خدمت پر معمور ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اہل جنت جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے سے باہمی گفتگو کریں گے، پوچھیں گے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام اور اکرام ہے۔ آپس میں یتساءلون، آپس میں گفتگو کریں گے اور دنیا کے بعض احوال کا بھی ذکر کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ ہم دنیا میں تو بہت ہی خائف رہتے تھے، ڈر تھا کہ بڑے گناہگار ہیں، اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ کس طرح بچ پائیں گے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، ہمیں تو یہ ڈر تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہم گناہگاروں پر کہ محض اپنی رحمت سے ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا۔ انا کننا من قبل، یہ ما قبل کی علت ہے، اور اس میں صاحب جواہر القرآن فرماتے ہیں کہ بیان توحید ہے علی سبیل الترقی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف فرما دیے اور ہمیں جہنم سے بچا لیا، اس لیے کہ ہم دنیا میں صرف حاجات اور مصائب میں اسی کو پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ یہ عذاب سے محفوظ رہنا توحید پر قائم رہنے کا ثمرہ ہے اور نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی انہ هو البر الرحیم، وہی جو ہے وہ بڑا محسن اور مہربان ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اس میں جو ہے وہ منکرین اور مکذبین کو نصیحت کرتے رہنے کا بیان ہے کہ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے چاہے یہ آپ کو کچھ بھی کہیں، کیونکہ آپ اللہ کے فضل سے نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ
जिन आपको कुछ आकर कुछ बताता है, आप मजनून भी नहीं है। मुशरिकीन मक्का ये कहते हैं कि आप शायर हैं, जिनके मुतालिक जो है वो हम हादसे मौत का इंतजार कर रहे हैं, यानी नतरब्बसु बिही रैबल मनून से हवादस ज़माना या हादसा मौत जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह दुनिया में शायर आए और अपनी जिंदगी गुजार कर चले गए, इसी तरह ये भी अपनी जिंदगी गुजार कर चले जाएंगे। तो आप उनसे कह दीजिए कि तुम लोग भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। तुम्हारे कुफर की सजा तुम्हें कब मिलती है, उस वक्त ये मालूम हो जाएगा कि जो कुछ जो मैं कहता हूँ वही हक और अल्लाह का दीन है। यानी कभी तो वो आपके बारे में कहते कि ये काहिन है, और कभी आपके बारे में कहते कि ये शायर हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है कि आप उनकी बातों को दिल पे न लें और उनको मुसलसल नसीहत करते रहें। ये मुनकिरीन की खिलाफ फितरत और खिलाफ अकल बातें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। कभी तो ये आपको काहिन कहते थे, कभी शायर कहते थे, कभी मजनून कहते थे, और इनके कलाम में कोई वजन नहीं है, न ही इनके जो है वो इनकी बातों की तरफ आप ध्यान दीजिए। आप बस अपने रब का पैगाम उन तक पहुंचा दीजिए। तो इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकिरीन और मुआनिदीन की बातों की तरदीद फरमाई है। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है फज़क्किर, और फिर उसके बाद अहले मक्का से सवाल जवाब है। गोया कि आपके वास्ते से उन लोगों से अल्लाह तबारक व तआला मुखातिब हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि आप नसीहत फरमाते रहें, दुश्मनों की बातों की तरफ आप ध्यान न दें और उनकी बातों को दिल पर न लें। आगे की जो आयात हैं इसमें फिर पूरा मुकालमे का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है वो फमान तबिन मत रब्बिका बिकाहिन वला मजनून, आप तो न काहिन है न मजनून है, आप पर अल्लाह ताला का फजल व एहसान है। मुशरिकीन का और मुनकिरीन का ये कहना कि आप जो है वो शायर हैं या फिर आप मुनकिरीन हैं, हमें इंतजार है कि उनकी मौत का हादसा हो जाए। न तरब्बसु बिही रैबल मनून से यही मुराद है, ताकि उनसे हमारी जान छूट जाए, छुटकारा हासिल हो जाए, और हमसे जो खिताब करते हैं और अपने दीन की जो दावत देते हैं वो बंद हो जाए। जैसे और बहुत सारे शायर आए दुनिया में और शायरी की और दुनिया से गुजर गए, इसी तरह इनका भी यही हाल बनने वाला है। न इनका कोई मानने वाला रहे, न जानने वाला, न इनकी राह पर चलने वाला। और फिर इसके बाद की जो आयात हैं इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकिरीन को जो है वो जवाब दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया है कि आप इनसे कह दीजिए कि तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो दीगर जो है वो अल्लाह ताला के तरफ से उनके साथ जो मुकालमा है उसका जिक्र है। अब इन आयात की तफसीर जलालैन मुलाहिज़ा हो, व यतूफ़ु अलैहिम गिलमानुन लहुम कअन्नहुम लुअलुअम मकनून, उनके पास जो है वो नौजवान होंगे खिदमत के लिए, अलैहिम लिल खिदमत, उनके पास होंगे सिर्फ उन्हीं की खिदमत के लिए, गिलमानुन ऐसे लड़के होंगे जो खास उन्हीं के लिए होंगे, अरे काऊ जो खास उन्हीं के लिए होंगे, लहुम कअन्नहुम हुस्नन व नज़ाफतन, यानी वो जो है वो जो नौजवान होंगे वो हुस्न और नज़ाफत के अंदर ऐसे होंगे जैसे कि जो है वो छुपाया जाता है, जैसे मोती, लुअलुअम मकनून छुपाए हुए मोती जैसे होते हैं वो उस तरह होंगे। मसूनुन फी सदफ़ि लिअन्नहु फीहा अहसनु मिन्हु फी गैरिहा, जो कि जो है वो छुपाए जाते हैं। लुअलुअम मकनून का माना बयान फरमा दिए, मसूनुन फी सदफ़ि जो कि जो है वो सदफ के अंदर रखे हुए होते हैं, बहिफाजत रखे होते हैं, इसलिए कि जो मोती सदफ के अंदर रखा हुआ हो वो उस मोती से बेहतर होता है जो सदफ के अंदर नहीं होता। वो अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून, और वो एक दूसरे से जो है वो सवाल करेंगे, यसअलु बाज़ुहुम बाज़न अम्मा कानू अलैहि, यानी वो एक दूसरे से आपस में एक दूसरे से उनके कामों के बारे में मालूम करेंगे, मा कानू अलैहि जो दुनिया में वो करते थे, और वमा वसरु इलैहि और जो कुछ उनको अता हुआ उसके बारे में भी, तलज़्ज़ुज़न व इअतिराफ़न बिन्निअमति, यानी उनके ये आपस में जो गुफ्तगू होगी ये तलज़्ज़ुज़ और इअतिराफ़ नेमत के तौर पर होगी,
قالو ایمان الی علت الوصول، کہیں گے سبب وصول کی علت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، انا کننا قبل فی اہلنا، کہ ہم تو اس سے پہلے فی الدنیا، دنیا کے اندر، اہلنا سے مراد مصنف فرما رہے ہیں کہ گھروں میں تھے، یعنی کہ دنیا میں تھے ہم، دنیا اس سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مشفقین، بہت ڈرا کرتے تھے، خائفین من عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو ایمان الی علت الوصول، یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں، ان کی جو ہے وہ علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی طرف مصنف نے فرمایا کہ اشارہ کرتے ہوئے ان کو آپس میں یہ گفتگو کریں گے کہ ہمیں یہ جو کچھ بھی عطا ہوا ہے یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا، ہم تو دنیا میں اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ ہم تو گناہگار ہیں، پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا، لیکن فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ تو یہ اس کی طرف ایمان الی علت الوصول مصنف نے نکال کر بتا دیا کہ جو ان کو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں ان کے سبب کی طرف انہوں نے اس میں اشارہ کیا ہے، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین۔ فمن اللہ علینا بالمغفرت، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، کیا احسان کیا؟ ہمارے گناہوں کی بخشش کر کے، ووقانا عذاب السموم ای النار لدخولها فی المسام وقالوا ایمان ایضا انا کننا من قبل۔ ووقانا عذاب السموم کے بعد مصنف نے فرمایا کہ آگ سے، یعنی سموم کے عذاب سے بچا لیا، یعنی کہ آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی۔ لدخولها فی المسام، عذاب السموم اس کو کس لیے کہتے ہیں کہ اس کے داخل ہونے کی وجہ سے مساموں کے اندر۔ وقالوا ایمان ایضا، اور انہوں نے یہ بھی کہا اشارہ کرتے ہوئے علت وصول کی طرف، انا کننا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم، بے شک ہم تو اس سے پہلے اسی کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہ بڑا محسن اور بہت مہربان ہے۔ یعنی من قبل ای فی الدنیا، مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ دنیا میں ہم جو ہے وہ ندعوہ، اسی کو پکارا کرتے تھے، ای نعبدہ موحدین، یہ جیسا کہ تفسیر صاحب جواہر القرآن نے فرمایا، اسی طرح مصنف نے بھی یہاں اس بات کا اشارہ کیا ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ ایک توحید کی دلیل ہے کہ ہم چونکہ دنیا میں توحید پر قائم تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ ندعوہ ای نعبدہ موحدین، ہم اسی کی عبادت کرتے تھے تو موحد بن کر، انہ بالکسر استئنافا وان کان تعلیلا معنی وبالفتح تعلیلا لفظا۔ یہاں پر ان کان تعلیلا معنی مصنف نے نکال کر اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ انہو کے اندر یہ کسرہ بھی ہو سکتا ہے اور انہو بھی ہو سکتا ہے، فتح کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک کسرہ کے ساتھ ہو اس کو انہو پڑھا جائے جیسا کہ یہاں پر موجود ہے تو صورت میں استئنافاً جملہ مستانفہ ہوگا، لیکن جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے یہ ندعوہ کی علت ہوگی، یہ جو پیچھے ندعو گزرا ہے اس کی علت ہوگی۔ اور اگر فتح کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں تو اس صورت میں یہ ندعوہ کی لفظاً علت ہوگی۔ هو البر المحسن الصادق فی وعدہ، وہ بڑا احسان کرنے والا ہے، محسن ہے، اپنے وعدے کے اندر سچا ہے، الرحیم العظیم الرحمتی، بہت مہربان ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، دم علی تذکیر المشرکین ولا ترجع عنہ۔ مصنف نے اس کی تفسیر فرمائی، فذکر، آپ نصیحت کیجئے، یعنی کہ آپ مشرکین کو مسلسل جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہیے اور اس سے رجوع نہ کیجئے، لقولہم لکا کاہن مجنون، آپ اس سے نہ روکیں ان کے اس قول کی وجہ سے جو آپ کو وہ کاہن یا مجنون کہتے ہیں، کیونکہ فما انت بنعمت ربک ای بانعامہ علیک، آپ کے رب کے آپ پر انعام کی وجہ سے جو ہے وہ آپ بکاہن، نہ تو کاہن ہے، خبر ما، ولا مجنون، اور نہ ہی جو ہے وہ آپ مجنون ہیں۔
خبر ما نکال کر بتا دیا کہ یہ جو فما انتا ہے اس کے اندر جو ما ہے اس کی خبر بکاہنن ہے، اور ولا مجنون یہ کاہنن کے اوپر عطف اس کا ہو رہا ہے، معطوف علی یہ اس کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، بلکہ وہ تو ام بمانے بل کے ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہیں، نتربص به ریب المنون، ہم تو جو ہے وہ ان کے بارے میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حوادث الدہر فیہلک کغیرہ من الشعراء، یعنی کہ حوادث زمانہ جیسے کہ وقت گزر جائے گا، جیسے کہ پہلے شاعر آئے ان کا ٹائم گزر گیا، انہوں نے شعر کہا، ٹائم ختم، وہ چلے گئے، تو یہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، جس طرح کے دیگر کغیرہ من الشعراء، جس طرح کے دیگر شعراء جو ہیں وہ آئے اور ختم ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔